حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، 5 باتیں سن لیجئے، میرا 70 سالہ تجربہ یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے والا یقیناً انشاءاللہ ولی اللہ بن جائے گا اور جلد بن جائے گا، اور اسے احساس ولایت بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ نہیں، وہی زمانہ ہے۔ جب خالق زمانہ موجود ہے تو زمانہ بھی موجود ہے۔ رحمت کا بادل آج بھی برس رہا ہے۔ جو اولیاء کے چاروں سلسلوں پر برسا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ اب میں وہ 5 اعمال جن سے ولایت کا راستہ معلوم ہو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اہل اللہ کی صحبت۔ روئے زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت ہو اس کی صحبت میں رہا کرو۔ خواتین اس کی باتیں اور تقریر سنتی رہیں اور اس کی کتب پڑھتی رہیں۔ مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں اور عورتیں کانوں سے صحبت یافتہ ہوں۔ اس اللہ والے کا فیض، نسبت اور درد دل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اتر جائے۔ نمبر 2، ذکر اللہ کی پابندی۔ شیخ جو ذکر بتا دے اسے پابندی سے کرو، کبھی ناغہ نہ کرو۔ تھک جاؤ تو تعداد کم کر دو، مثلاً 100 دفعہ ذکر کرتے ہو تو 10 مرتبہ کر لو، مگر ناغہ نہ کرو۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب نے اپنے مرشد حکیم الامت رحمۃ اللہ کو لکھا کہ آپ نے مجھے 70 مرتبہ صلاۃ تنجینہ بتایا ہے، اور میں جون پور کی شاہی مسجد میں 16 سبق پڑھاتا ہوں۔ تو حکیم الامت نے لکھا کہ اگر آپ علم دین کی مشغولی سے 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں 1 پر 10 کا وعدہ ہے، تو 7 کو 10 سے ضرب کر لو، 70 دفعہ ہو جائے گا۔ شیخ ایسا حکیم الامت ہونا چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں سے حفاظت۔ اب آپ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، بھاگیے بھی اور بھگائیے بھی، تب مکمل حفاظت ہوگی۔ خوب سمجھ لو کہ گناہ سے خود بھاگو اور گناہ کو بھگاؤ۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی نامحرم خاتون آ جائے تو آپ اس کو فوراً بھگا دیجئے اور صاف کہہ دیجئے کہ آپ میرے ایمان کے لیے مضر ہیں، آپ باہر جا کر بیٹھیے۔ تو اس میں بھاگنا بھی ہے، بھگانا بھی۔ بھاگو اور بھگاؤ۔ نمبر 4، اسباب گناہ سے دوری۔ گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے اور ان کو دور رکھیے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نامحرم سے شرعی پردہ کرو۔ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ جتنے ہمزاد ہیں سب سے بچو، اور ایسے ہی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہنوں سے بچو، اور بھابھی سے تو بہت ہی بچو۔ اسباب گناہ سے دوری کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے اسباب سے دور رہو، کسی کو قریب نہ آنے دو۔ اگر گناہ کے اسباب سے قریب ہو گئے تو کب تک بچو گے؟ ایک دن مبتلا ہو ہی جاؤ گے۔ نمبر 5، طریق سنت پر ہمیشگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر قائم رہنا یہ شریعت و طریقت کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا قریب ترین نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چلن چلو، اللہ تم کو پیار کرے گا، اور میں اللہ کا ایسا پیارا ہوں کہ جو میری چلن چلتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ یہ 5 باتیں یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو ولی اللہ بنا دیں گی اور بہت جلد بنا دیں گی، اور نہایت اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنانے کی یہ 5 باتیں ضمانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
5 باتیں سن لیجئے، میرا 70 سالہ تجربہ یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے والا یقیناً انشاءاللہ ولی اللہ بن جائے گا اور جلد بن جائے گا، اور اسے احساس ولایت بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ نہیں، وہی زمانہ ہے۔ جب خالق زمانہ موجود ہے تو زمانہ بھی موجود ہے۔ رحمت کا بادل آج بھی برس رہا ہے۔ جو اولیاء کے چاروں سلسلوں پر برسا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ اب میں وہ 5 اعمال جن سے ولایت کا راستہ معلوم ہو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اہل اللہ کی صحبت۔ روئے زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت ہو اس کی صحبت میں رہا کرو۔ خواتین اس کی باتیں اور تقریر سنتی رہیں اور اس کی کتب پڑھتی رہیں۔ مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں اور عورتیں کانوں سے صحبت یافتہ ہوں۔ اس اللہ والے کا فیض، نسبت اور درد دل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اتر جائے۔ نمبر 2، ذکر اللہ کی پابندی۔ شیخ جو ذکر بتا دے اسے پابندی سے کرو، کبھی ناغہ نہ کرو۔ تھک جاؤ تو تعداد کم کر دو، مثلاً 100 دفعہ ذکر کرتے ہو تو 10 مرتبہ کر لو، مگر ناغہ نہ کرو۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب نے اپنے مرشد حکیم الامت رحمۃ اللہ کو لکھا کہ آپ نے مجھے 70 مرتبہ صلاۃ تنجینہ بتایا ہے اور میں جون پور کی شاہی مسجد میں 16 سبق پڑھاتا ہوں۔ تو حکیم الامت نے لکھا کہ اگر آپ علم دین کی مشغولی سے 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں 1 پر 10 کا وعدہ ہے تو 7 کو 10 سے ضرب کر لو، 70 دفعہ ہو جائے گا۔ شیخ ایسا حکیم الامت ہونا چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں سے حفاظت۔ اب آپ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھیے، بھاگیے بھی اور بھگائیے بھی، تب مکمل حفاظت ہوگی۔ خوب سمجھ لو کہ گناہ سے خود بھاگو اور گناہ کو بھگاؤ۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی نامحرم خاتون آ جائے تو آپ اس کو فوراً بھگا دیجئے اور صاف کہہ دیجئے کہ آپ میرے ایمان کے لیے مضر ہیں، آپ باہر جا کر بیٹھیے۔ تو اس میں بھاگنا بھی ہے، بھگانا بھی۔ بھاگو اور بھگاؤ۔ نمبر 4، اسباب گناہ سے دوری۔ گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے اور ان کو دور رکھیے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نامحرم سے شرعی پردہ کرو۔ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ جتنے ہمزاد ہیں سب سے بچو، اور ایسے ہی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہنوں سے بچو، اور بھابھی سے تو بہت ہی بچو۔ اسباب گناہ سے دوری کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے اسباب سے دور رہو، کسی کو قریب نہ آنے دو۔ اگر گناہ کے اسباب سے قریب ہو گئے تو کب تک بچو گے؟ ایک دن مبتلا ہو ہی جاؤ گے۔ نمبر 5، طریق سنت پر ہمیشگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر قائم رہنا یہ شریعت و طریقت کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا قریب ترین نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چلن چلو، اللہ تم کو پیار کرے گا، اور میں اللہ کا ایسا پیارا ہوں کہ جو میری چلن چلتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ یہ 5 باتیں یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو ولی اللہ بنا دیں گی اور بہت جلد بنا دیں گی، اور نہایت اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنانے کی یہ 5 باتیں ضمانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔